العالمین الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ حمد و صلات کے بعد خالق کائنات کی عطا سے فقط اس کی دی ہوئی توفیق سے ہم ایک بار پھر جمعے کے دن کی اس مبارک مقدس گھڑی میں موجود ہیں، ماہ رمضان کی برکتوں سے مستفیض اور مستنیر ہو رہے ہیں۔ قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک مرتبہ بلند آواز سے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائہا و عافیت الابدان و شفائہا و نور الابصار و ضیائہا و روح الارواح و غذائہا وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ ماہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جس طرح بخیر و عافیت اس نے ایک جمعہ گزار دیے، باقی جو جمعہ ہیں، باقی جو ایام ہیں، انہیں بھی صحت و عافیت کے ساتھ، امن و سلامتی کے ساتھ، اپنی عبادتوں اور ریاضتوں کے ساتھ بخیر و عافیت گزار دے۔ ماہ رمضان کا پہلا جمعہ گفتگو کا موضوع ماہ رمضان کی فضیلت اور روزوں کے حوالے سے چند اہم باتیں ہیں۔ ماہ رمضان کی فضیلت سے متعلق گفتگو سے پہلے ایک مرتبہ بلند آواز سے درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ ماہ رمضان کی فضیلت، اہمیت کے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کا ذکر قرآن مجید میں کیا اور فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ قرآن مجید میں جہاں احکام موجود ہیں، وہیں اگر کسی کا نام بھی آ جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے نا۔ ہو نہ ہو آج کچھ میرا ذکر حضور میں ہوا، ورنہ میری طرف خوشی دیکھ کے مسکرائی کیوں۔ تو کسی عظیم بارگاہ میں کسی کا نام بھی آ جانا یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ مثال کے طور پر بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں کسی کا نام لیا تو وہ جھوم گیا کہ رسول اللہ نے جو حکم دیا وہ تو ایک الگ بات ہے، زبان رسالت میں میرا نام آ گیا، یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے۔ تو ایسے ہی قرآن مجید میں کسی کا نام آ جائے تو یہ بہت بڑی بات اور اس چیز کے لیے منزلت کی بات ہے۔
تو 12 مہینوں میں کسی ایک مہینے کا بھی نام قرآن مجید میں نہیں ہے۔ رجب، شعبان، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، جتنے بھی مہینے ہیں 12 مہینے اسلامی، یہ سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں نا۔ خود قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ سب اللہ کے بنائے، اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ، کہ بے شک اللہ کی گنتی کے مطابق مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ تو یہ 12 مہینے اللہ نے بنائے ہیں نا، تو ان 12 مہینوں کے نام بھی اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے ہی تجویز کردہ ہیں، لیکن ان 12 مہینوں میں کسی مہینے کا لفظ، کسی مہینے کا نام قرآن مجید میں نہیں ہے۔ صرف ماہ رمضان کا نام قرآن مجید میں ہے۔ تو ماہ رمضان کا نام ہی آ جانا اس کی فضیلت و افادیت کے لیے بہت بڑی دلیل ہے۔ اسی طرح بہت بڑی بڑی اللہ والیاں گزری، جن کے مجاہدات، جن کی عبادتیں بے مثال رہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کسی خاتون کا لفظ ذکر کیا، کسی خاتون کا نام ذکر کیا تو حضرت جناب مریم رضی اللہ عنہا کا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے، ان کا نام ذکر کیا۔ حالانکہ اسلام میں بھی بڑی قدر و منزلت رکھنے والی خاتون موجود تھیں، ہیں اور آئندہ بھی ہوں گی، لیکن یہ ایک انفرادی فضیلت ہے حضرت جناب مریم رضی اللہ عنہا کے لیے، جو حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں، ان کی والدہ ہیں، جو پاک دامن جناب مریم ہیں، جن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام معجزاتی طور پر بغیر شوہر کے پیدا ہوئے، جو خود قرآن مجید میں کئی مقامات پر ان کا ذکر آیا۔ تو ان کا نام لے کر قرآن مجید میں کئی مقامات پر ان کا ذکر آیا حضرت مریم رضی اللہ عنہا سے۔ تو اور تو فضائل ہیں ہی، لیکن جناب مریم کا نام قرآن میں آ جانا یہ ایک الگ سے فضیلت ہے، ایک ایسی انفرادی فضیلت ہے جو قیامت تک کسی خاتون کو حاصل نہیں، جناب مریم رضی اللہ عنہا کو حاصل ہے۔ اچھا، اس سے یہ معنی نہیں ہے کہ ان کا مقام و مرتبہ جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے بڑھ جائے، یا جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بڑھ جائے، یا جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے بڑھ جائے، ایسا نہیں ہے۔ وہ بنی اسرائیل کی پاک باز خاتون ہوئیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہوئیں، ان کا نام قرآن مجید میں آیا، یہ ایک انفرادی فضیلت ہے جسے آپ جزوی فضیلت کہہ لیں، ورنہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ جناب مریم ہیں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ جناب آمنہ سلام اللہ علیہا ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ جناب خدیجۃ الکبریٰ ہیں، جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہیں، آپ کی بیٹی حضرت جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ تو مقام و مرتبہ الگ ہے، یہاں فقط یہ بات ہو رہی ہے کہ جناب مریم رضی اللہ عنہا کا نام قرآن میں آیا تو ان سے ایک الگ سے فضیلت انہیں مل گئی، ورنہ اسلام میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب خاتون ہیں، آپ کی اہلیہ، آپ کی بیٹی، ان کا مقام و مرتبہ بے شک سب سے افضل و اعلیٰ، سب سے ارفع و اعلیٰ ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب بہت زیادہ ہیں۔ ایک محقق قول کے مطابق، ایک محتاط قول کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی تعداد اتنی ہے جتنی انبیاء کرام کی تعداد ہے۔
کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام ہیں، اسی طرح کم و بیش 1,24,000 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب ہیں۔ اس میں زیادہ بھی ہو سکتا ہے اور کچھ کمی بھی ہو سکتی ہے، اسی لیے کم و بیش کہتے ہیں۔ جب کہتے ہیں نا 1,24,000 انبیاء، تو یہ ایک متعین تعداد نہیں ہے کہ اتنی ہی ہے، بلکہ کم و بیش کہتے ہیں، اندازاً اتنے انبیاء کرام آئے، ورنہ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، ان کی تعداد کم بھی ہو سکتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کی تعداد انبیاء کرام کی تعداد کے مطابق ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر صحابی کا مزاج کسی نہ کسی نبی کے مزاج کی طرح ہے، اور اس طرف اشارہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا۔ ایک طویل حدیث میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ اے صدیق، تمہارا مزاج اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مزاج جیسا ہے، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ کے بارے میں آپ نے فرمایا اے عمر، تمہارا مزاج اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کے مزاج کی طرح ہے۔ ایک طویل حدیث ہے جس میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرف اشارہ فرمایا۔ ایسے ہی بلال حبشی ہیں، ان کا مزاج کسی نبی سے ملتا ہے۔ ایسے ہی حضرت حذیفہ بن الیمان ہیں، یہ دونوں رسول اللہ کے زمانے میں رجال الغیب میں سے تھے۔ اب رجال الغیب کون ہوتے ہیں یہ ایک الگ مسئلہ ہے، ورنہ یہ بھی انبیاء کرام کے مزاج میں ہوتے ہیں۔ تو جیسے تعداد انبیاء کرام کے برابر ہے، ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے مزاج بھی انبیاء کرام کی طرح ہی ہیں۔ لیکن ان تمام صحابہ کرام میں کسی صحابی کا نام قرآن مجید میں نہیں آیا، سوائے ایک صحابی کے، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، اور پھر آپ نے جب وہ جوان ہوئے تو آپ نے ان کا نکاح کر دیا۔ جب نکاح کر دیا تو کچھ عرصہ بعد ان کے درمیان میں ذہنی ہم آہنگی نہیں ہوئی، اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کو طلاق دے دی۔ جب طلاق دے دی تو عدت گزارنے کے بعد کچھ عرصہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح فرما لیا۔ تو لوگ کہنے لگے کہ بھائی بیٹے کی بیوی سے سسر نکاح نہیں کر سکتا، یہ اس زمانے میں بھی ہے اور ہمارے ہاں بھی ہے۔ بیٹے کی بیوی سے سسر کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتا، بہو سسر کے لیے حرمت ابدی سے حرام ہوتی ہے۔ بہو کے لیے سسر مثل باپ ہی ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے بیٹی کا شوہر اپنی بیوی کے ماں سے کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتا، یعنی اپنی ساس سے کبھی نکاح نہیں کر سکتا، حرمت ابدی سے حرام ہے۔ کبھی بھی اگر وہ اس کی بیٹی کو طلاق بھی دے دے، اگر اس کی بیٹی مر بھی جائے، تب بھی زندگی میں کبھی بھی اپنی ساس سے وہ نکاح نہیں کر سکتا، یہ حرمت ابدی ہے۔ اسی لیے شوہر کے لیے داماد کے لیے ساس سے پردہ نہیں ہے، اور بہو کے لیے سسر سے پردہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ دونوں ماں اور باپ کی طرح ہیں، ان سے کبھی نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ بعض تو ایسے ہیں نا کہ بعض مقامات پر نکاح ہو سکتا ہے، جیسے ایک ساتھ دو بہنوں کو نکاح میں نہیں رکھ سکتے، یہ حرام ہے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، خود قرآن مجید میں کہا کہ دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں نہیں رکھ سکتے۔ اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے، ذہن میں سوچ آتی ہے کہ جب ایک بہن کو رکھ لیا ہے تو گھر کی عزت گھر میں ہی رہ جائے، دوسرے سے بھی نکاح کر لے۔ بسا اوقات ایسے مسائل آتے ہیں کہ ساس اور سسر پھر داماد سے ہی کہہ رہے ہوتے ہیں بیٹا اب تو تمہارا نکاح ہو گیا، تم اپنی سالی کے لیے کوئی اچھا رشتہ تلاش کرو۔ تو ذہن میں بات آتی ہے نا کہ چلو گھر کی بات گھر میں ہی رہ جائے، اس سے بھی نکاح کر لیں۔ تو ایک ساتھ دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنا حرام کیوں ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اور
اس کی کئی وجوہات بیان کی گئیں، لیکن بہرحال اگر ایک بہن مر جائے تو مرنے کے بعد دوسری سے نکاح کر سکتے، پھر وہ حرمت ختم ہو جائے گی. لیکن بیوی مر جائے، اس کے مرنے کے بعد بھی بیوی کی ماں سے کبھی نکاح نہیں کر سکتے. یہ حرمت ابدی اس کو کہتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا تو منافقین کہنے لگے یہ تو حرام ہے. تو اس وقت پھر سورہ احزاب کی آیت نازل ہوئی کہ وہ رسول اللہ کے سگے بیٹے نہیں ہیں. رسول اللہ نے تو انہیں منہ بولے بیٹا بنایا تھا، لہذا اب تم منہ بولے بیٹے کو بھی اس کے باپ کے نام سے ہی پکارو. ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ. اور فرمایا کہ جب وہ منہ بولے بیٹے تو وہ ان کی بہو ہوئی ہی نہیں، وہ ان کے لیے الگ ہے، انجانی ہے. لہذا اگر زید بن حارثہ نے انہیں طلاق دے دی تو جیسے کوئی دوسرا تیسرا ان سے نکاح کر سکتا تھا، ایسے ہی اللہ کے نبی بھی ان سے نکاح کر سکتے تھے. تو یہ پورا واقعہ بیان کیا اور یہاں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا، نام ذکر کیا قرآن مجید میں. تو یہ بھی ان کے لیے خاص کرامت ہے کہ جتنے صحابہ کرام موجود ہیں ان میں سے کسی ایک صحابی کا بھی نام قرآن مجید میں نہیں ہے سوائے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی. تو یہ ایک فضیلت ہے نا، یہ ایک انفرادی فضیلت ہے. تو جیسے ان چیزوں میں فضیلت، ایسے ہی 12 مہینوں میں سوائے ماہ رمضان کی کسی اور مہینے کا نام قرآن مجید میں نہیں آیا. تو یہ بھی تو ایک فضیلت ہوئی نا. اور اس فضیلت کی وجہ کیا بیان کی؟ خود قرآن مجید نے کہا انزل فیہ القرآن. ماہ رمضان کی فضیلت یہ ہے، اس کا نام اس وجہ سے لیا گیا کہ اس مہینے میں قرآن اترا ہے. تو یہ اللہ کے محبوب مہینوں میں سے ہے. اچھا، یہاں تو صرف کہا گیا کہ قرآن اترا ہے، تو ایسا معنی نہیں ہے کہ صرف قرآن ہی اترا، بلکہ امم سابقہ میں جتنے انبیاء آئے، جتنے انبیاء پر جتنی کتابیں آئیں، جتنے صحائف آئے، تمام کتابوں اور صحائف کے نزول کا مہینہ رمضان مبارک ہی ہے. تمام صحائف اور تمام کتابوں کے نزول کا مہینہ ماہ رمضان المبارک ہی ہے. چنانچہ امام سیوطی نے تفسیر در منصور میں لکھا کہ 6 رمضان المبارک کو زبور شریف نازل کیا گیا اللہ کے نبی داود علی نبینا و علیہ السلام پر. 12 رمضان المبارک کو تورات شریف نازل کیا گیا اللہ کے نبی موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ السلام پر. اور پھر 18 رمضان المبارک کو انجیل شریف نازل کیا گیا اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ السلام پر. اور پھر 24 رمضان اور ایک روایت میں 27 رمضان المبارک کو قرآن مجید نازل کیا گیا اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اور 1 رمضان المبارک کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحائف نازل کیے گئے جس میں احکام موجود تھے. وہ صحائف اتارے گئے اللہ کے نبی ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام پر. تو ان صحائف کا ذکر بھی قرآن مجید میں ہے. تو آسمانی تو 4 ہی کتابیں ہیں نا، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید. اور پھر چند صحائف کہتے ہیں کچھ احکام اترے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اتارے گئے، جس کا ذکر خود قرآن مجید میں ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ. تو یہ بھی تمام کتابیں اور تمام صحائف کے نزول کا مہینہ ماہ رمضان المبارک ہے. تو کتنا بابرکت مہینہ ہوا کہ اللہ نے اپنا کلام اتارنے کے لیے جس مہینے کو پسند فرمایا وہ مہینہ ماہ رمضان المبارک کا ہے. اسی لیے اس کی حرمت اور اس کی عزت، اس کی انفرادیت بہت زیادہ ہے. فرمایا کہ جو ماہ رمضان کا احترام کرے گویا وہ رب رحمان کا احترام کرنے والا ہے.
اس کی وجہ یہی ہے کہ بعض علماء نے فرمایا، امام رازی نے لکھا، رمضان یہ رحمان کی طرح اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ جیسے رحمان اللہ کا نام ہے نا، ایسے ہی رمضان بھی اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اسی لیے کہا کہ لا تقولوا جاء رمضان بل تقولوا جاء شہر رمضان، کہا کہ اسی وجہ سے یہ نہ کہا کرو رمضان آیا رمضان گیا، بلکہ کہا کرو رمضان کا مہینہ آیا رمضان کا مہینہ گیا، اس لیے کہ رمضان رحمان کی طرح اللہ کا نام ہے۔ تو رمضان آیا تو بات بنے گی نہیں، لیکن رمضان کا مہینہ آیا گویا اللہ کا مہینہ آیا۔ اگرچہ رمضان کہنا بھی جائز ہے، لیکن ادباً ماہ رمضان کہنا یہ بہت اچھا ہے۔ تو ماہ رمضان یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، تو جیسے اللہ کے اور ناموں کا ادب کیا جائے برکتیں پائے گا، ایسے ہی ماہ رمضان کا ادب کرے تب بھی برکتیں پائے گا۔ چنانچہ امام حاکم نے المستدرک میں لکھا، حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ احضروا الی المنبر، ممبر کے گرد جمع ہو جاؤ، سب قریب قریب ہو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر پر قدم رکھا، پہلا قدم رکھا تو آپ نے آمین کہا، دوسرا قدم رکھا آپ نے آمین کہا، تیسرا قدم رکھا آپ نے آمین کہا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، آج آپ نے جو معاملات کیے آج سے قبل ہم نے دیکھا نہیں کہ کبھی آپ نے ممبر پر قدم رکھتے ہوئے یہ ارشاد فرمائے ہوں، آپ نے آمین آمین کی صدا بلند کی ہو، آج سے پہلے ہم نے دیکھا نہیں ہے، یا رسول اللہ اس میں کیا راز ہے؟ تو آپ نے فرمایا، جب میں ممبر پر قدم رکھ رہا تھا تو ساتھ ہی جبریل امین کھڑے تھے۔ جب میں نے پہلے ممبر پر قدم رکھا تو جبریل امین نے دعا کی، بعود من ادرک رمضان ولم یغفر لہ، وہ شخص برباد ہو جائے جس کی زندگی میں رمضان آیا اور اس نے رمضان کی قدر نہ کی اور اس کی بخشش نہ کی گئی، وہ برباد ہو جائے۔ تو میں نے آمین کہا۔ پھر جب دوسری سیڑھی پر میں نے قدم رکھا تو جبریل امین نے دعا کی، بعودا من صلی علیک فلم بعودا من ذکر علیک ولم یصلی علیک، وہ شخص برباد ہو جائے جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر درود و سلام نہ پڑھے۔ تو میں نے آمین کہا۔ پھر جب تیسری سیڑھی پر میں نے قدم رکھا تو جبریل امین نے دعا کی، بعودا من ادرک والدی احدہما او کلاہما فلم یدخلاہ الجنہ، وہ شخص برباد ہو جائے جس نے والدین کو ان کی زندگی میں پایا، دونوں کو یا ایک کو، لیکن ان کی خدمت کر کے جنت کا حقدار نہ ہوا۔ تو فرمائی ان تینوں دعاؤں پر، یہ تینوں دعائیں جبریل امین کی ہیں اور ان دعاؤں کی قبولیت پر مہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ بچ سکے گا کوئی؟ اگر کوئی ماہ رمضان کا ادب و احترام نہ کرے وہ خوش رہ سکے گا؟ اللہ ہر ایک کو خوش رکھے، لیکن ظاہری سبب تو یہ ہے نا، ہم اپنے گھر کی بات تو نہیں کر رہے نا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان کے بچے بن جاؤ اور ماہ رمضان کی قدر کرو، ادھر ادھر گٹکا کھاتے ہوئے گھومتے پھرتے نہ رہو، اگر روزہ نہ بھی رکھو تو کم از کم ماہ رمضان کی قدر تو کرو۔ کھلے عام پی رہے ہو، کس کی مجال ہے، کس کے باپ کی مجال ہے کہ تمہیں روکے؟ لیکن یہ یہاں چل جائے گا، وہاں نہیں چلے گا۔ اپنے آپ کی اصلاح کیجئے، ماہ رمضان کی قدر کیجئے، اور آپ کی زندگی میں جو مسائل اور مشکلات آ رہے ہیں نا،
آپ یقین کیجئے اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ جب ماہ رمضان کی قدر نہیں کریں گے تو جبریل امین نے فرمایا وہ برباد ہو جائے، اور رسول اللہ نے فرمایا آمین۔ تو جس کی دعا جبریل امین بربادی کی کریں اور رسول اللہ اس دعا پر آمین کہیں، وہ آباد ہوگا؟ نہیں ہوگا نا۔ تو اپنے آپ اپنے دل کا قبلہ درست کیجئے اور ماہ رمضان کی قدر کیجئے، اس کو ایسے گزاریے جیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس کی قدر کیجئے، خوشی خوشی بھوک پیاس برداشت کیجئے، اور یہ یاد رکھیے کہ بھوک پیاس برداشت کرنا اگرچہ ناگوار لگتا ہے لیکن اس میں اللہ کی بڑی حکمتیں اور اللہ کے بڑے راز موجود ہیں۔ ایسے ہی جس کے سامنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کیا جائے، فرمایا اور وہ مجھ پر درود و سلام نہ بھیجے وہ بھی برباد ہو جائے۔ ایسے ہی جس کی زندگی میں والدین ملے اور وہ والدین کی خدمت نہ کرے، ان سے جنت حاصل نہ کرے، وہ بھی برباد ہو جائے۔ تو جہاں ماہ رمضان کی تعظیم ضروری، ویسے ہی رسول اللہ کے نام کی تعظیم ضروری، ایسے ہی انسان کے اپنے والدین کے لیے بھی تعظیم ضروری ہے۔ جن کے والدین زندہ ہیں غنیمت جانیں اور ان کی قدر کریں۔ ماں باپ جب تک زندہ ہوتے ہیں نا قدر نہیں ہوتی ہے، جب زندگی سے دور ہو جائیں تو پھر ان کی یاد آتی ہے کہ وہ کیسے بھی تھے، بیٹھے رہتے تھے، ڈانٹتے رہتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں ٹوکتے رہتے تھے، لیکن ان کے وجود سے ایک ایسی رونق تھی کہ اب وہ رونق آنکھیں تلاش کرتی ہیں لیکن کسی کونے میں وہ رونق ملتی نہیں ہے۔ تو والدین جو ہیں زندہ ہیں ان کی قدر کیجئے، دست بوسی کیجئے۔ ہمارے لوگ عجیب ہی ہیں، سڑکوں پر ادھر ادھر ناچ گانے میں شرماتے نہیں ہیں، لیکن جب کہا جائے باپ کے ہاتھ چوما کرو، ماں کے ہاتھ چوما کرو تو اس میں شرم آتی ہے۔ یہ اپنا کلچر بنائیے، یہ واقعی ہمارا کلچر ہے، دست بوسی کرنا یہ ہمارا اسلامی کلچر ہے، اور ہمیں بزرگوں سے ملا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں یہ ملا ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترغیب سے ہمیں یہ ملا، ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ تھا، تو اس طریقے کو رائج ہونا چاہیے۔ والدین سے جب بھی ملیں، سے گلے ملیں، ان کی دست بوسی کریں، ان سے دعائیں لیں، اور یہ یاد رکھیے ماں اور باپ دعاؤں کی قبولیت کے مراکز ہے، قبولیت کے مرکز ہے۔ تو ان تینوں میں جو شخص ان تینوں باتوں پر عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اسے فلاح دے گا، اللہ اسے آزادی دے گا جہنم سے، اللہ دنیا و آخرت میں اس کے لیے کامیابی دے گا۔ تو ماہ رمضان میں بظاہر بھوکا اور پیاسا رہنا ذہن میں ایک بار لگتا ہے، ذہن میں ایک مشقت محسوس ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات ذہن میں کسی عمل کا ناگوار ہونا ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے کہ اللہ کی کیا مصلحتیں اس میں موجود ہیں۔ مثلا امام قلیوبی نے لکھا اختصاراً، فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ آسمان سے نیچے کی طرف اترا اور ایک فرشتہ نیچے سے آسمان کی طرف جانے لگا، درمیان میں دونوں کی ملاقات ہوئی۔ تو فرشتے نے پوچھا، نیچے سے اوپر جانے والے فرشتے سے پوچھا کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اللہ نے مجھے ایک یہودی کے حوالے سے بھیجا، ایک یہودی مرنے کے قریب ہے اور اس نے خواہش کا اظہار کیا، ایک خاص طرح کی مچھلی کھانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ اب اس کے گھر والے، اس کے اعزا و اقارب وہ مچھلی تلاش کرتے ہیں لیکن وہ مچھلی ملتی نہیں ہے۔ ہر مچھلی تو ہر سیزن میں نہیں ہوتی نا، لیکن اس نے خواہش کا اظہار کیا مجھے وہ مچھلی کھانی ہے، اور جو بیمار ہوتا ہے، جو موت کے قریب ہوتا ہے، اس کی خواہش کا تو اکرام کرتے ہیں نا لوگ۔
تو اب اس کے گھر والے، اس کے نوکر چاکر وہ مچھلی تلاش رہے ہیں، لیکن مچھلی ملتی نہیں ہے، دریا کے کنارے ہے، آدھے آدھے پانی میں اتر کر تلاش کرتے ہیں کہ کہیں وہ مچھلی مل جائے، وہ مچھلی ملتی نہیں ہے۔ تو اللہ نے مجھے بھیجا کہ تم دریا کی گہرائیوں میں جاؤ اور وہ مچھلی ہانک کر ساحل میں لا دو تاکہ اس کے گھر والے وہ مچھلی پکڑ لیں۔ تو میں گیا اور میں نے اس مچھلی کو دریا کی گہرائی سے ہانکا حتیٰ کہ وہ ساحل تک آئی، حتیٰ کہ اس کے گھر والوں نے وہ مچھلی پکڑ لی، یہاں تک کہ اس یہودی کو وہ مچھلی کھلا دی۔ تو میری بات سمجھ نہیں آئی کہ وہ ایک یہودی ہے، نافرمان ہے، اللہ کو نہ ماننے والا ہے، یعنی ماننے کے باوجود بھی اللہ کے نافرمانوں میں سے ہے، اللہ نے اس کا اکرام اتنا کیوں کیا؟ تو پھر اب دوسرے سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے اور تم کس وجہ کہاں سے آئے اور کیا کر کے آئے ہو؟ تو دوسرے نے کہا کہ اللہ نے مجھے ایک نیک اور پرہیزگار شخص کے بارے میں بھیجا، وہ بھی موت کی گھڑی میں ہے، وہ بھی موت کے قریب ہے، اور اس نے زیتون کھانے کا ارادہ کیا، شوق کا اظہار کیا کہ مجھے زیتون کھانا ہے، زیتون کا تیل روٹی کے ساتھ کھانا ہے، یہ اس کی خواہش ہوئی۔ تو کہتے ہیں اس کے گھر والے، اس کی اہلیہ کے پاس اتنا کچھ تھا نہیں کہ وہ زیتون کا تیل خریدے، روٹی میں لگائے اور اس نیک اور پرہیزگار شخص کے حوالے کرے، تو اس نے کسی سے قرضہ لیا اور قرضہ لے کر تھوڑا سا زیتون کا تیل لیا، روٹی میں لگا کر زیتون کا تیل لے کر، پیالی میں زیتون کا تیل لے کر اس کے قریب آ رہی تھی، تو اللہ نے مجھے حکم دیا جاؤ اور وہ پیالی الٹ دو، اسے زیتون کا تیل استعمال کرنے نہ دو۔ تو میں گیا اور میں نے وہ زیتون کے تیل کی پیالی الٹ دی، وہ سارا تیل گر گیا، اور پھر میں واپس آ گیا۔ اب دونوں حیرت کر رہے ہیں، ایک طرف تو اللہ تعالیٰ اس یہودی کی خواہش کا اس طرح سے لحاظ کرتا ہے کہ وہ مچھلی سطح سمندر میں ہے، وہ مچھلی کو ہکا کر فرشتہ ہکا کر لاتا ہے اور پھر اس کے حوالے کی جاتی ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ ایک مسلمان ہے، نیک ہے، پرہیزگار ہے، اور وہ موت کے قریب خواہش کا اظہار کرتا ہے، لیکن اس کی بیوی کسی نہ کسی طرح اس کی خواہش کی تکمیل بھی کر دیتی ہے، لیکن فرشتہ آتا ہے اور وہ تیل گرا دیتا ہے۔ کس قدر ناگوار بات ہے! تو یہ دونوں باتیں سمجھ نہیں آئیں، دونوں فرشتے پہنچے بارگاہ الہی میں اور عرض کرنے لگے، یا اللہ تو حکم دینے والا ہے، اور ہم اس بات پر یقین اور اعتماد اور ایمان رکھتے ہیں، تیرا ہر حکم حکمتوں سے خالی نہیں ہوتا، بے شک حکمتیں موجود ہیں، لیکن ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ اس میں کیا حکمت ہے کہ ایک یہودی کے لیے سطح آب، ایک یہودی کے لیے پانی کی گہرائی سے مچھلی آ جاتی ہے اور اسے ہانکنے کا حکم دیا جاتا ہے، اور ایک مسلمان کے لیے آخری خواہش بھی پوری نہیں کی جاتی اور تیل کی پیالی الٹ دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ یہودی، وہ میرا نافرمان وہ میرا نافرمان، میرے نبیوں کا نافرمان، اس نے زندگی بھر کوئی بھی نیکی کی تو میں نے اس کی نیکی کا اجر اسے دنیا میں ہی دے دیا، ایک نیکی باقی تھی، وہ مر جاتا تو آخرت میں اس کا اجر دینا پڑتا، تو جب اس نے خواہش کا اظہار کیا، اس باقی ایک نیکی کے بدلے میں نے اس کی خواہش پوری کر دی، اور فرشتہ پانی کے اندر گیا اور اس نے اس کی خواہش کے مطابق وہ مچھلی ہانک کر ساحل تک لے آیا، حتیٰ کہ وہ مچھلی کھانے میں کامیاب ہو گیا، تاکہ آخرت میں اس کے لیے کوئی چیز نہ ہو، تاکہ آخرت میں اس کے لیے کوئی اجر و ثواب نہ ہو۔ اور جہاں تک وہ مسلمان ہے تو اس مسلمان کے نامہ اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، ایک گناہ رہ گیا تھا، اب وہ مر جاتا
آخرت میں اس گناہ کی وجہ سے اس کی گرفت ہوتی تو اس کی خواہش پوری نہ کی گئی اور اس کے بدلے میں اس کا گناہ مٹا دیا گیا، تاکہ آخرت میں جب وہ آئے رب کی بارگاہ میں کوئی گناہ نہ ہو، نیکیاں ہی نیکیاں ہوں۔ تو یاد رکھو، بعض اوقات بعض اعمال ذہن میں ناگوار ہوتے ہیں لیکن اس کے بڑے راز موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ جو روزہ ہے، کھانا پینا روک دینا، ابھی تو موسم بہرحال اس قدر شدت کا نہیں ہے، گرمیوں میں پیاس کی شدت ہے، بھوک کی شدت ہے، کوئی نشے والا ہے تو نشے کی شدت ہوتی ہے، گٹکے کی شدت ہے، سب کو برداشت کرنا ہے، اور پھر یہ دن بھر بڑا ناگوار ہوتا ہے۔ لیکن یہ ناگوار خوشگوار کیوں ہو جاتا ہے؟ اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ ناگواری خوشگواری ہی ہے، اس لیے کہ اس میں وہ اجر و ثواب ہے جو ہم جانتے نہیں ہیں۔ بس دو لفظوں میں سمجھ جائیے، مولا علی رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا ماہ رمضان کی فضیلت کیا ہے، آپ نے فرمایا لو اراد اللہ ان يعذب امت محمد ما اعطاہم رمضان، فرمایا ماہ رمضان کی فضیلت یہ ہے کہ اگر اللہ اپنے حبیب کی امت کو عذاب دینا چاہتا تو انہیں کبھی ماہ رمضان نہ دیتا۔ تو اللہ نے اس امت کو ماہ رمضان عطا فرمایا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ہمیں عذاب نہیں دے گا۔ تو کس قدر خوشگوار ہیں وہ لوگ، کس قدر خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ماہ رمضان کا اکرام کرتے ہیں۔ خوب دل لگا کے روزہ رکھیے، قرآن مجید کی تلاوت کیجیے، تراویح کی نمازوں کا اہتمام کیجیے، غفلت نہ کیجیے۔ غفلت کرنے والا غفلتوں میں ہی ڈوب جاتا ہے۔ یہ مہینہ ایسے آیا اور ایسے ہی چلا جائے گا، آندھی کی طرح آیا اور طوفان کی طرح چلا جائے گا۔ جو کیش کرنے والے ہیں وہی کیش کر پائیں گے، لہذا خوب محنت کیجیے، اس مہینے میں عبادتوں کا اہتمام خوب زیادہ کیجیے۔ جو روزہ رکھتے ہیں وہ بھی، ان کے لیے بھی دعا کیجیے، اور جو روزہ نہیں رکھتے ان کے لیے بھی دعا کیجیے، اللہ انہیں ہدایت دے۔ ہاں، پوچھنا بہتر نہیں لگتا ہے۔ ماہ رمضان میں پوچھا مت کیجیے کسی سے کہ تمہارا آج روزہ ہے کہ نہیں ہے، یہ پوچھنا صحیح نہیں ہے، اخلاقی طور پر صحیح نہیں ہے۔ اگر وہ روزہ ہوگا تو اپنی نیکی ظاہر کر دے گا، نیکی ظاہر کرنا بہتر نہیں ہوتا ہے، اور اگر وہ روزے دار نہیں ہوگا تو گناہ ظاہر کرے گا، گناہ کا اظہار بھی صحیح نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں کس وجہ سے ہوگا؟ آپ کے پوچھنے سے ہوگا۔ تو بعض اوقات جو ہے نا، بعض سوالات ایسے ہوتے ہیں جو بڑے چبھتے ہوئے ہوتے ہیں اور غیر اخلاقی سوالات ہوتے ہیں، اس طرح کے سوالات پوچھنا بہتر نہیں ہوتا ہے۔ اگر اس نے رکھا ہے تو ہاں، بڑوں کے لیے وہ ایک الگ بات ہے، والدین کے لیے، ماں باپ کے لیے، اساتذہ کے لیے وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ پوچھ لیتے ہیں، ان کے لیے حق ہے۔ لیکن عام بندے سے، دوستوں میں، عام اڑوس پڑوس میں یہ پوچھنا بہتر نہیں ہوتا ہے، یہ سوال کرنا ہی بہتر نہیں ہوتا ہے کہ آج آپ کا روزہ ہے کہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا اثر ہم نے آپ کو بتا دیا ہے۔ لیکن دعا ہر ایک کے لیے کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ ایک مسئلہ رہ گیا، اس مہینے میں فطرہ، زکوٰۃ، صدقات ظاہر ہے کہ سبھی نکالتے ہیں، ہم بھی نکالتے ہیں، آپ